بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج پی ایس ایل فائنل کا ایک سنسنی خیز میچ ہو رہا ہے لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان, اور یہ فائنل میچ ہو رہا ہے تماشائیوں کے بغیر. لیکن تماشائیوں کے بغیر اس میچ میں پورے پاکستان نہیں بلکہ پورے اس وقت ساؤتھ ایشیا کی دلچسپی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اگر لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا ایک بہت زبردست میچ تماشائیوں کے بغیر ہو سکتا ہے, تو کیا پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں جو جلسے جلوس ہیں کچھ عرصے کے لیے ان کو ملتوی کیا جا سکتا ہے, اور سیاستدان حاضرین کے بغیر اور عوام کے بغیر تقریریں کرنا پسند کریں گے؟ کیونکہ یہ فائنل میچ میں تماشائی کیوں نہیں ہے, اس لیے تاکہ کرونا سے احتیاط کی جائے. تو آنے والے دنوں میں سیاسی جلسے جلوس جو ہیں کیا وہ ملتوی ہو جائیں گے اور سیاستدان عوام کے بغیر جلسے جلوس کرنا پسند کریں گے؟ کیا صرف تقریروں پہ گزارا کر سکتے ہیں؟ اور آج کا جو میچ ہے اس یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو اس پہ بھی بات کریں گے اور پاکستان کی سیاست پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زرتاج گل وزیر صاحبہ, وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی. بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ. میاں جویل لطیف صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن کے چیئرمین ہیں. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, چیئر پرسن ہے پارلیمانی امور برائے سینٹ, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے زرتاج گل وزیر صاحبہ کہ آج کے فائنل میں آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ ایک تو میں میر صاحب وہ بھی نہیں کر سکتی ہوں نا کہ میں کہہ دوں کہ میں ان دونوں میں سے کسی کا ایک کا بتا دوں. ایکچولی میں تو پشاور زلمے کو سپورٹ کرتی ہوں. تو لیکن ان دونوں میں سے کوئی جیت جائے, بات تو پاکستان کی جیت کی ہے. ہمارے پلیئرز کھیل رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ پینڈیمک کے اندر کھیلنا اور کراچی میں فائنل کا ہونا تماشائیوں کے بغیر, کیونکہ آپ کی اگر آڈینس نہیں ہے, ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا سیاستدان, دیکھیں نا ہمارا بھی تو چولی دامن کا ساتھ ہے, ہم حلقے میں سے ہر ٹائم اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو عوام کے بغیر تو ہم خود الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو اس لیے جو جیت جائے وہ پاکستان کی جیت ہے. بیسٹ آف لک فار اینی آف دا ٹیم. ہے تو پاکستان کی نا. بالکل, یہ آپ نے صحیح بات. جویل لطیف صاحب, آپ کی کوئی فیورٹ ہے کراچی کنگز یا لاہور قلندر میں سے کوئی؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی پاکستان کی ٹیمیں ہوں تو آپ کی فیورٹ کی بجائے جس کا اچھا کھیل ہو آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کسی دوسری ریاست کی ہو ٹیم تو آپ یقیناً اپنی ریاست کی ٹیم کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیتنی چاہیے, خواہش بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی میں سمجھتا ہوں, مگر اب جو اچھا کھیل کھیلے اس کو یقیناً سپورٹ کرنا چاہیے. تو سسی پلیجو صاحب, آپ آج کا جو میچ ہے اس میں کسی کو سپورٹ کر رہی ہیں یا آپ بھی جو جیتے اس کے ساتھ؟ میر صاحب ویسے پوٹینشیل لاہور قلندر میں ہے, لیکن چونکہ کراچی میرا اپنا شہر ہے تو کراچی قلندرز کو میں سپورٹ کر رہی ہوں. لیکن مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی اگر اس پہ کوئی سندھی پلیئر بھی ہوتا. لیکن بڑا ہی ہائی وولٹیج میچ ہونے جا رہا ہے, اس میں وجہ سے میرے خیال میں آس پاس کے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں میں دیکھ رہی ہوں کراچی میں, تو ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور بڑے وہ ہائپر بھی ہیں. اچھا زرتاج صاحب, آپ نے جو بات کی کہ سیاستدان جو ہیں وہ جو عوام ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہے, آپ کی طاقت ہی عوام ہوتے ہیں. تو آج کل آپ جب اپنے حلقے میں جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو کس قسم کی خبریں ملتی ہیں, اور کیا آپ یہ مناسب سمجھتی ہیں کہ یہ جو اب جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کی گئی ہے تو آنے والے کچھ عرصے تک آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے میر صاحب, ہمیں ابھی بہت سیریس لینا ہے. جو سیکنڈ اسپائک ہے یہ بہت ڈینجرس ہے اس وقت, اور اموات بہت زیادہ ہو رہی ہے, لوگ وینٹیلیٹر پہ بہت زیادہ ہیں اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. چلیں گلگت بلتستان کا الیکشن ہو گیا, اب این سی او سی کی کل میٹنگ بیسکلی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ چیزوں کے بہت کنسرن شو کیے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ پبلک گیدرنگ کو نہ سپورٹ کریں, اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے والنٹیرلی جو رشاکئی کا جلسہ تھا اس کو بھی اور باقی چیزوں کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا, اور انہوں نے اپیل بھی کی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے کہ آپ بھی نہ کریں پبلک گیدرنگ. پھر جہاں تک یہ کہ ایون اسکولوں کے بارے میں بات رہے کہ ایک ہفتہ دیکھیں گے نہیں تو ہم موسم سرما کی جو چھٹیاں اس کو وہ کر دیں گے. میں بڑی خطرناک قسم کی ایک وہ اس کی اس کی پینڈیمک کے بارے میں ایک پبلک اویئرنیس کا پیغام دیکھ رہی تھی, تو اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ 6 فٹ کا فاصلہ اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ 6 فٹ کے زمین کے اندر چلے جائیں. ایک ماسک یہ میرے سامنے پڑا اور ہم آپ سب لگا کے بیٹھے تھے, پروگرام میں نہیں لگایا,
لیکن یہ کہ یہ ماسک لگانا بہتر ہے اس سے پہلے کہ آپ کو وینٹیلیٹر پہ آپ چلے جائیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے سینس پریویل کرنی ہے, اگر ہم نے رسپانسبلٹی شو کرنی ہے, تو جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے خود سے لیڈ کیا ہے, لیڈ بائی دی ایگزامپل, کہ اب ہمیں پینڈیمک کی وجہ سے, کیونکہ بہت سیکنڈ اسپائک بہت ڈینجرس جا رہی ہے, اور ہم نے جتنی اچھی اچیومنٹ کی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اچیومنٹ, کیونکہ دیکھیں بات وہی بات ہے میر صاحب کے اندر, اگر پھر ہم اکنامک ایکٹیویٹی کریں گے, لوگ بھوکے مر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ کہ اگر ہم این سی او سی کی بات مان لیں, اور این سی او سی میں پھر وہی باتیں تمام پروونسز بیٹھتے ہیں, تمام وہ بیٹھتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں, اور وہ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو, ہمارا ہے چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارے پبلک کے ساتھ, لیکن پبلک ہم سے رسپانسبلٹی بھی چاہتے ہیں. رسپانسبلٹی کا تقاضا یہ کہ اس وقت ہم کچھ دیر کے لیے اپنے پبلک گیدرنگ کم کر دیں, ایس او پیز کا خیال رکھیں. جیسے شادی ہال آپ اوپن جگہ پہ کریں اور کہا کہ 300 سے زیادہ آپ کے مہمان نہ ہو, ماسک پہنے, سینیٹائزر استعمال کریں, 6 فٹ کا فاصلہ آپ کا ہونا چاہیے, پبلک بڑی گیدرنگ نہ کریں. جی جاوید لطیف صاحب, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اگر لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا میچ تماشیوں کے بغیر ہو سکتا ہے, تو آپ کی تقریریں بھی عوام کے بغیر ہونی چاہیے اور جلسے جلوس تھوڑے ملتوی کر دیں؟ حامد میر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے اور اس سے بڑی اموات ہو رہی ہیں, اس سے یقیناً ہم سب سفر کر رہے ہیں, مگر ہماری کوئی ضد نہیں ہے جلسے جلوس کرنا. اچھا, ہاں ہماری ضد ہے عوامی حقوق کے لیے آواز اٹھانا, ہماری ضد ہے کہ ہم جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کی آواز اٹھانا, ہماری ضد ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2-2.5 سالوں میں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ کون سی ریاست مدینہ کا ماڈل آپ پیش کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اپنی ضرورت کوئی ہوتی ہے تو آپ جلسے بھی کر لیتے ہیں, آپ کو اپنی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو آپ نئے ایس او پیز لے کر آ جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ آج اگر لوگ مہنگائی سے, لوگ آج 2 وقت کی روٹی سے, لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں, ادویات لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں, گیس بجلی کے بل, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایس او پیز پر عمل کریں, اور کیونکہ کرونا آ رہا ہے. بھئی اگر اس وائرس سے آپ بچ بھی جاؤ گے تو جو 2 وقت کی روٹی آپ کو نہیں مل رہی اور آپ کے بچے آپ کے سامنے تڑپ کے مر رہے ہیں, آپ میڈیسن کے بغیر آپ کے آباء و اجداد مر رہے ہیں. آپ کا جواب ہے نو؟ بالکل نہیں, بالکل عوامی حقوق کے لیے 25 نومبر کا جلسہ آپ ملتوی نہیں کر رہے؟ کوئی جلسہ ملتوی نہیں. صبح بھی ہم مانسہرہ میں جلسہ کر رہے ہیں, 22 کو کل صبح کر رہے ہیں, 22 کو ہم پشاور کا کر رہے ہیں, 26 کو اوکاڑا کا کر رہے ہیں, 30 کو ملتان کا کر رہے ہیں, اس کے بعد اٹک میں کر رہے ہیں. یہ جلسے ہم عوامی حقوق کے لیے, عوامی ضرورت کے لیے. اس میں مسلم لیگ نون کا جلسہ کون سا ہے؟ اور پی ڈی ایم کل مسلم لیگ نون کا ہے مانسہرہ میں, اور 22 کو ہے پی ڈی ایم کا. اس کے بعد پھر آ جائے گا مسلم لیگ نون کا اوکاڑا میں, اس کے بعد پی ڈی ایم, پھر مسلم لیگ نون کا, اور پھر اسی طرح ہم. اور یہ بھی فائنل راؤنڈ ہے. اگر یہ آپ فائنل میچ کا کہہ رہے ہیں کہ عوام کے بغیر یا شائقین کے بغیر اگر دیکھ رہے ہیں, تو یہ عوام کا فائنل راؤنڈ ہے ان حکمرانوں سے جان چھڑانے. اچھا سسی پلیجو صاحبہ, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو ایک طرف خود اہم سیاسی شخصیات کرونا وائرس کا شکار ہو رہی ہیں, تو دوسری طرف اگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اپنے جلسے جلوس ملتوی نہیں کرتی, تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ لوگ بڑی تعداد میں اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے؟ پہلے تو جو بھی اس وائرس میں مبتلا ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سمیت ہمارے دوسرے جو ممبرس ہیں پارلیمنٹ کے یا پاکستان کے جو بھی ہمارے بہن بھائی, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے اور شفا دے, دعائیں ہماری. لیکن آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے. میرے خیال میں شروعات حکومت کو کرنا چاہیے, لیکن ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے جو آئینی ہے, جو ہمارا حق بنتا ہے احتجاج, پیسفل احتجاج میں ہم, ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس حالت میں بھی جوک در جوک آ رہے ہیں, زبردست ہو رہے ہیں جلسے, کیونکہ لوگ جو ہے خود بیزار ہو چکے ہیں اس حکومت سے, اور حکومت ناکام ہو چکی ہے ہر طرح سے. تو اب یہ ہے کہ اب اسی میں دیکھ لیں کیبنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن سینٹ کی انتہائی اہم جو میٹنگز تھی انہوں نے کرونا کے ایس او پیز کو آگے کر کے وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ ہم بھی فالو کر سکتے تھے جیسے منسٹرز بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ امیر صاحب کووڈ میں پہلے بھی سندھ نے اچھا پرفارم کیا, اور ابھی بھی ایس او پیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ہمیں شوقیہ کوئی ہماری ہابی نہیں ہے, ہم پر فرض ہوتا ہے
کہ اس حکومت کی جو پالیسیز ہے, جو رویہ ہے, جو آرڈیننس کی یہ فیکٹری بن چکی ہے, پارلیمنٹ کو جس طریقے سے ربڑ اسٹیمپ اس حکومت نے بنا دیا ہے اور انتقام کی آگ کو اور بڑھا دیا ہے, وہ بھی منہ پر ہاتھ پھیر پھیر کے اپوزیشن کو جو دھمکیاں جس طریقے سے دی جا رہی ہیں, میرے خیال میں یہی وقت ہے جس میں لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آگے آ کر, بھلے اس کے لیے مجھے پتا ہے کہ بڑے پریشرز فیس کرنے پڑیں گے, اپوزیشن کے خلاف ویسے بھی بڑا ایک محاذ کھلا ہوا ہے, لیکن ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ اب جو ہے وہ بالکل راستوں کا اگر انتخاب ہے تو وہی ہونا چاہیے. جام مدد علی صاحب پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے, وہ کرونا سے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی بچائے. زرتاج گل وزیر صاحب, ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی محاذرہ اتنی انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ اب ایک دوسرے کی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کی جا رہی. اور یہ گلگت بلتستان میں بھی دھرنا چل رہا ہے, پیپلز پارٹی نے گلگت میں دھرنا دیا ہوا, تو وہاں کا جو میچ ہے اس کے امپائر کو بھی یہ نہیں تسلیم کر رہے اس کے فیصلے کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو آپ کی جو سیاسی لڑائی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوگا؟ اچھا دیکھیے میر صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیفائن کر لیں کہ آپ کس کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر آپ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں نا, تو آپ کو 35 سال حکومت کی, آپ نے اس کے لیے میں بھوک افلاس اور غربت اور قرضوں کے علاوہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ ابھی بھی جو حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں عوام کے کندھے پہ رکھیں, تو آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ اینٹی پاکستان, کہ پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا ہے, پاکستان کے اداروں کو متنازع کرنا ہے, جوڈیشری کو آپ نے گالیاں دینی ہیں, اینٹی پاکستان بیانیے کو آپ لے کر چل رہے ہیں. تو یہ تو عوام کے حقوق کی جنگ نہیں ہے. 70,000 لوگوں نے جو یہاں پہ قربانیاں دی ہیں, میرا خیال ہے آپ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سیکنڈ بات یہ کہ آپ کی کوشش ہے کہ آپ کو این آر او مل جائے, این آر او آپ کو ملتا نہیں ہے. بند دروازوں کے پیچھے جو آپ کی میٹنگز تھی وہاں سے آپ کو کچھ ملا نہیں, وہاں سے آپ کو ٹکا سا جواب مل گیا. آگے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ منتخب حکومت کو گھر بھیج دو, پھر ہم سے اسٹیبلشمنٹ بات چیت کر دیں. یعنی خواہشات جو ہے وہ زبان زد عام جلسوں کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ تو عوام کے حقوق کی جنگ نہیں ہے, بیسیکلی اپنے کرپشن کی جنگ ہے, اپنے بیانیے کی جنگ ہے, اینٹی پاکستان بیانیے کی جنگ ہے. سلیکٹڈ کر کے اس قدر شرمندہ ہوئے کہ پی ایم ایل این کے تو کچھ کینڈیڈیٹ کو 1 ووٹ ملا. کہہ رہے تھے نا 1 ووٹ 1 آواز مریم نواز, تو بیچارہ ایک کینڈیڈیٹ رو رہا تھا گلگت بلتستان میں, اس کو 1 ووٹ ملا. یہ ووٹ مانگنے گئے تھے, جلسے وہاں پہ کیے جہاں پہ کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں تھا. بھائی آپ ووٹ مانگ رہی ہیں لیکن وہاں پہ آپ کا کینڈیڈیٹ تو ہو, تو آپ کے تو ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی, دیکھیں میں ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کیا ہوا؟ ہاں جی کیا ہوا؟ کیونکہ دیکھیں جو بھٹو کے فلسفے کو زرداری صاحب نے نقصان پہنچایا, یہ اسے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. اب یہ بیٹھ گئے ہیں گلگت بلتستان میں کہ میں دھرنا دوں گا, الیکشن کو تسلیم نہیں کروں گا. 2 راستے ہیں, یا تو یہ سال وہیں پر بیٹھے رہیں تاکہ سن سے ان کی آنکھیں چھپ جائیں, ان سے کوئی سوال نہ کر سکے. کیونکہ پچھلے دنوں بھی جب کراچی سارا کا سارا ابل رہا تھا, گٹر نالے سارے کے سارے ابل پڑے تھے, لوگ تعفن پھیلا ہوا تھا, بدبو پھیلی ہوئی تھی, لوگ مر رہے تھے, بارش میں پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا, تب یہ لاہور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے, تب چھپ گئے تھے. آج تک یہ کراچی اس ٹائم نہیں بھی گئے. اب دوبارہ سے کیونکہ ان سے سوال ہونا ہے کہ لڑکانہ جو ہے وہ ایڈز زدہ کیوں ہو گیا ہے, سندھ میں اتنے لاکھوں لوگوں کو کتوں نے کاٹ لیا, ابھی تک آپ کے پاس کیوں نہیں اس کی ویکسین. آپ کے ہاں جب آٹے کا اور گندم کا بحران ہوتا ہے, آپ وفاق کے اوپر ڈالتے ہیں, آپ کے 6 ملین ٹن گندم چوہے کھا جاتی ہے, اس میں سے ریت کی بوریاں نکلتی ہے, تو آپ سے سوال تو ہونا ہے. لہٰذا آپ کے پاس چھپنے کے لیے گلگت بلتستان تو 2 ہی رہے, یا وہیں پر بیٹھ جائیں تاکہ آپ آنکھیں چرا لیں. 12 سال سے آپ کی کنزیگیٹو حکومت ہے, آپ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے, یہاں پہ عوام کہاں کھڑی ہے؟ عوام تو آپ سے سوال کرتی ہے, عوام آپ سے سوال کرتی ہے کہ جس ٹائم ہمارے اوپر مصیبت ہوتی ہے اس ٹائم تو آپ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لیتے ہیں. اس وقت تو نوٹوں کے بیگ لے کر آپ دبئی چلے جاتے ہیں, آپ کی میٹنگ سب سے ایکسپینسو پوری جو ہے وہ جا کے دبئی میں ہوتی ہے. اب جب آپ کی باری آئی ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, آپ کی کیسز کھل گئے ہیں, تو اب آپ کا عوام یاد آ گئی ہے. لیکن بیانیہ کیا ہے؟ ذرا آپ پورا بیانیہ نکالے نا, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بلوچستان کی حکومت گرائی گئی, وہ تو زرداری صاحب نے کہا ہمارا کریڈٹ ہے. انہوں نے کہا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا, مگر اس کے خلاف کالا کوٹ تو نواز شریف صاحب پہن کے گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی چھوٹے صوبے کو نمائندگی نہیں ملتی, تو سینٹ چیئرمین کے خلاف تو آپ وہ لے کر گئے تھے کہ ان کو آپ ڈیسیٹ کر دیں. نہیں, ان کو لے کے بھی تو وہی آئے تھے نا. بات یہ کہ جب وہ بن گئے نا, چیئرمین تو بن گئے نا, تو چھوٹے صوبے کی بات کر رہی ہوں, تو لہٰذا آپ کا بیانیہ پاکستان کے بیان. اچھا لاسٹ بات,
پاکستان کے عوام آپ کا بیانیہ آپ کو بری طریقے سے گلگت بلتستان میں ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ کو انہوں نے کہا نا کہ جی یہ فائنل راؤنڈ ہے, جاوید لطیف صاحب نے فرمایا, تو فائنل راؤنڈ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ گلگت بلتستان ان کو 2 سیٹیں ملی ہیں, ان کو 3 سیٹیں ملی ہیں, تو ریجیکٹ تو نہ ہوا. نہیں سن لینا, گلگت بلتستان کا تو انہوں نے کہا تھا عوامی ریفرینڈم ہوگا, تو ریفرینڈم تو ان کے منہ پہ آ گیا. آپ کو تو ووٹ نہیں ملا. پاکستان تحریک انصاف جاوید لطیف صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے, یہ تو اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو 23 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے تو سب سیٹوں پہ تو آپ کے امیدوار ہی نہیں کھڑے تھے, تو آپ کے پاس تو امیدوار ہی پورے نہیں, تو آپ گلگت بلتستان میں دھاندلی کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے حامد میر صاحب کہ یہ تو دھاندلی 2.5 سال سے شروع تھی. آپ یہ دیکھیں کہ وفاق میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی, انہوں نے 2.5 سالوں میں ان کو ڈیولپمنٹ کا کوئی پیسہ دیا. یہ کہتے ہیں, ان کے اسد عمر ایک وزیر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اب نظریے کا ووٹ ختم ہو گیا, اب لوگ کاموں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ووٹ دیتے ہیں. اگر میں ان کی بات مان لوں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کون سا اعلیٰ دن کا چراغ انہوں نے رگڑا کہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کروائی, نظریہ بھی بقول ان کے ختم ہو گیا, تو ووٹ پھر بھی ان کو پڑ گئے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ خود جاتے ہیں تو 1 سیٹ نہیں حاصل کرتے, اور مجھے یہ بتا دے کوئی کہ نہ تو انہوں نے گلگت بلتستان میں 2.5 سالوں میں کوئی ڈیولپمنٹ کروائی, اور نہ پاکستان میں ان کے کوئی کرتوت اتنے اچھے تھے کہ اس کو دیکھتے ہوئے کوئی ان کو ووٹ دے دیتا. کیا یہ درست نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUI آپ کے ووٹ تقسیم ہو گئے ایک دوسرے میں, اور ان کو 9 سیٹیں مل گئیں؟ نہیں, یہ قطعاً مناسب نہیں ہے اس طرح کا تجزیہ, اس لیے کہ دیکھیں میں نے سوال کیا ہے, ہاں ٹھیک ہے, تجزیہ نہیں کیا. اچھا مہربانی آپ کی, میں غلط سمجھاؤں, لیکن میں حامد میر صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ 2015 کے انتخابات یا 2009 کے انتخابات, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو جماعتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہی تھیں, پی ٹی آئی بھی لڑ رہی تھی, اس میں کیا ریشو تھی. اور پہلا الیکشن تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 14 سیٹیں ملیں, دوسرے الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کو 16 سیٹیں ملی, کیونکہ اسلام آباد میں آپ کی حکومت تھی, تو جس کی یہاں حکومت ہوتی ہے اس کی وہاں حکومت بنتی ہے. اچھا, اگر میں یہ بات آپ کی مان لوں, اور یہ بھی بہت سے لوگ انالیسس کرتے ہیں کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے گلگت بلتستان یا مظفر آباد میں, اسی نہیں, مظفر آباد میں ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی, مظفر آباد میں ایسا کبھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی حکومت کے ساتھ نہیں چلتے. وہاں پہ اکثر اوقات مسلم کانفرنس کی حکومت بنتی رہی ہے جب یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. میں یہ بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں, مگر یہ بھی تجزیہ نگار اس طرح کا نہیں, وہ تجزیہ نگاروں کو ہسٹری کا نہیں پتا. اچھا, ایک ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. میر صاحب, ایک میں آپ خدمت میں گزارش کروں گا, اگر میں یہ بات مان لوں کہ گلگت بلتستان والے جو تھے وہ وفاق کی جو حکومت تھی اس کو دیکھتے ہوئے ووٹ پول کرتے ہیں, تو پھر 8-9 سیٹیں کیوں ملی؟ پھر تو ان کو 15-16 ووٹ سیٹیں ملی. پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر الیکشن فیئر تھا نا سر. نہ سر, یا رک جائے نا سر, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے 2.5 سال کا ذکر کیا, آپ نے پہلے کینڈیڈیٹ جو الیکٹیبل لوگ تھے ان کو توڑا, اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس نہیں کیا, پھر اس کو ڈیلے کیا, جب تک آپ نے مینج نہیں کر لیا اس وقت تک. اچھا, اب سسی پلیجو صاحبہ نے بھی بات کر دی ہے. ایک چیز جو انہوں نے الزام دیا ہے, مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو تھی 2018 میں 5.8, اور آج گروتھ ریٹ آج 0 پہ. اسی طرح مجھے یہ بتائیں اس وقت قرضے کیا تھے, آج قرضے کیا ہیں؟ ایک سیکنڈ میر صاحب, ایک چیز بڑی اہم رہ گئی ہے, خدا کے لیے میرے پاس بھی ایک چیز بڑی مجھے بھی 1 سیکنڈ کہنے دیں. مجھے یہ بتائیں, بار بار ہمیں کہتے ہیں انڈین نواز, بار بار کہتے ہیں انڈین نواز, اور بھائی جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا وہ تو انڈین نواز, اور جو مقبوضہ کشمیر بیچ دیتا ہے وہ محب وطن. کیا لاجک ہے آپ کی؟ اچھا, آج آپ کی پارٹی کے جو گلگت بلتستان کے صدر ہیں جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب, ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کل ان کی ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے کہا گیا کہ جی میڈیا کو جاری وضاحتی بیان میں کہا گیا کہ میری پریس کانفرنس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. تو اب ان کی جو پریس کانفرنس ہے میں اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کے مطابق پیش کر رہا ہوں, اور یقیناً پھر جواب آپ نہیں دیں گے, اب جواب تو پھر سسی پلیجو صاحبہ کو دینا پڑے گا. تو ذرا سنیں کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں. کل انہوں نے احسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی ہے, کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے سیاق و سباق کے مطابق.
تو میں ایک دفعہ پھر اپنی احسن اقبال صاحب ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل یہاں تشریف فرما ہے, عابد رضا صاحب بیٹھے ہیں, ہمیں اگر جمہوری طریقے سے لیول پلین فیلڈ کے طریقے سے اگر ہروایا جاتا تو ہم اس کو تسلیم کرتے. الحمدللہ ہم ایک نظریاتی پارٹی کا حصہ ہیں, ہم اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ اٹھے ہیں. گلگت بلتستان کی ووٹ کی جو بے حرمتی کی گئی ہے, اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا. سندھ حکومت نے کروڑوں روپیہ گلگت بلتستان میں پھینکا ہے, اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے, اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے. گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے. اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے, چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے. نواز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا. تو میں ایک دفعہ پھر احسن اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج کے فیصلے جو پارٹی کے ہوئے ہیں میٹنگز کے, اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. یہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی بات جو ہے یہ ایز اٹ از پیش کیا ہے, اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہے, سیاق و سباق کے عین مطابق ہے. جناب محترم پیارے جویل لطیف صاحب, اور مجھے پتا ہے کہ اندر سے آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں, لیکن آپ کریں تردید, غلط کہہ رہے تھے. میں ایک گزارش کر دوں کہ انہوں نے کوٹ کیا کہ احسن اقبال صاحب اس کا جواب دیں. اچھا, ایک جلسے میں, انتخابی جلسے میں, ابھی نتائج نہیں آئے تھے, انتخابی جلسہ ہو رہا تھا, تو ایک امیدوار جو تھے انہوں نے ایک جماعت کے سربراہ کی موجودگی میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی میڈیا پہ آیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو مرضی کریں, لیکن میڈیا پہ نہ الزام لگا دیا کریں کہ میڈیا نے سیاق و سباق, یہ دیکھیں نا آپ کی پریس ریلیز ہے, آپ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے. تو کیونکہ یہ مجھے آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھیجی اور ان کا مطالبہ تھا کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا پورا بیان دوبارہ چلایا جائے. وہ چاہتی تھی یہ دوبارہ چلے, میں نے چلا دیا. نہیں, حفیظ الرحمان صاحب, مریم اورنگزیب صاحب آپ کی خواہش پوری ہوگی, میں نے دوبارہ چلا دیا, پورے کا پورا دوبارہ چلا دیا. آپ تردید کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ آن گراؤنڈ حفیظ الرحمان ہیں, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں. بالکل. تھینک یو فار ٹیلنگ دی ٹروتھ. تھینک یو. کسی میں تو چلے کوئی. اچھا, اب سسی پلیجو صاحبہ, انہوں نے سندھ حکومت کے وزیروں پہ الزام لگایا, یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی وعدہ معاف گواہ بن رہی تھی, وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اس کو فائدہ نہیں ہوا. تو آپ کو اس کا آپ جواب دینا پسند کریں گے یا آگے چلیں؟ میر صاحب مجھے موقع دیں گے آپ بات کرنے کا. آئی ہوپ, ظاہری بات ہے سب نے بات کی ہے, اس کا بھی جواب دے رہی ہوں, اور جو پہلے ہماری بہن نے جو کہا اس کے حوالے سے حافظ الرحمان صاحب کی میں باتوں کو رد کرتی ہوں. اور یہ بیس لیس ایلیگیشن سے جو یہ بنایا ہوا تھا ماحول ایک پی ٹی آئی نے, لیکن میں یہاں اس آپ کا چینل سب دیکھتے ہیں, بڑا ہی پاپولر ہے, میں اس منچ پر بیٹھ کر, میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر یہاں کوئی ایسی بات نہیں کر. میں ایک پارلیمنٹرین ہوں, سیاسی ورکر ہوں, آفس بیرر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اپر ہاؤس کا حصہ ہوں. میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جو پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک لوگ کہیں کہ یہ کوئی اور ماحول تیار ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ ہیں, اور اس قسم کے اگر بھائی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کوئی بات کرتے ہیں تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتی اور میں رد کرتی ہوں. میں رد کرتی ہوں اپنی پی ٹی آئی کی بہن کی باتوں کو بھی. یہ بدترین دھاندلی کی شکل تھی جو گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھی. پی ٹی آئی نے ہر قسم کے جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان بڑے پرامن لوگ ہیں, زبردست لوگ ہیں, سلجھے ہوئے لوگ ہیں, اور میں سلام پیش کرتی ہوں محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, سلیوٹ کرتی ہوں. وہ قابل ہیں اس کے کہ انہوں نے وہ جو پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو جو سیاسی شعور تھا, جو جمہوریتوں کے حوالے سے آ گئی تھی ڈوگرا راج سے, تو وہ خود انہوں نے آزادی چھینی. اس کے بعد جو بھی ایک پروسیس تھا, اس کی یہ چینج کی بات کرنا بھی مشکل ہوتی ہے, لیکن بنیادی تبدیلی کی بات کرنا, اس کی پیڑ کا پتھر رکھنا, پریکٹیکلی ایک امپلیمنٹیشن کی طرف جانا, میرے خیال میں اس کے لیے ایک روایت شکن ذہن ہونا پڑتا ہے, اور آپ کو وہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں زمانوں سے لڑ کر, اور اس ایک اسٹیٹس کو کے بیچ میں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس میں وہ نہ صرف یہ ہم جو ہے دھاندلی انہوں نے کی, ہم الیکشن جو ہے ہم جیت چکے تھے اور اخلاقی طور پہ بھی ہم الیکشن جیتے ہیں, اور چیئرمین بلاول صاحب نے ایک جو نیا رنگ دیا ہے جمہوریت کا گلگت بلتستان, اس کے
والے میں مختصر بات کروں گی. ایک تو دھاندلیاں جو بالکل اسی وقت ان کو الیکشن کمیشن کو پری پول ریگنگ کے حوالے سے ایکشن لینا چاہیے تھا. میں اس کی ڈیٹیلس نہیں چاہوں گا, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. جو ہم چیختے رہے, کہتے رہے, لکھتے بھی رہے, وہ تو بالکل پارٹی بن چکے الیکشن کمیشن باقاعدے. لیکن دوسری جو مثالیں تھی جو خواتین کی پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنا دیا گیا یا ویدر کو وجہ بنا کر وہاں ووٹ کاسٹ بالکل نہیں ہوا, وہ تو نل اینڈ وائٹ وہ ہو جاتی ہے. خواتین والا بھی مسئلہ اسی, کیونکہ اس قسم سے ہم ڈائریکٹ الیکشن لڑتے ہوئے آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں جب بوریاں چینج کی گئی, وہ جو ڈبے جو ہے وہ باقاعدے لیتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ وہ چینج ہو رہے تھے. اور جو ووٹ کاسٹ ہوئے پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ تو آپ چلے جائیں بھائی, آپ جا کر آرام کریں, آپ کا تو ووٹ آ گیا. تو اس قسم کی چیزیں جو باقاعدے رائٹنگ میں دی گئی ہیں, میرے خیال میں اس پر تو اسی وقت الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ لینا چاہیے تھا, وہ نہیں لیا گیا. دوسری بات اب میں کہتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اب جو بھی چیئرمین بلاول صاحب نے بات کی ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور اس حوالے سے ابھی تک جو ہے ان کا مجھے مزاج نظر نہیں آتا, انٹینشن نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی کرنے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی وہ پارٹی تھی جنہوں نے کہا کہ آتے ہی ہم دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ دروازے سارے بند کر دیں گے. ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں نہ صرف ابیوزو لینگویج, ڈیروگیٹری لینگویج یوز کی گئی, اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا. نہ صرف آپ کے جو ہے 2017 کا جو ایکٹ پارلیمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی, لیکن سپریم کورٹ کے اپیلنٹ کے جو فیصلہ تھا کورٹ کا, اس میں تو بلاول صاحب نے تو اپنا جلسہ آخری دن پہ جو ہے وہ کر دیا. وہ 1 مہینہ پورا تھا, اور اس میں ہمیں فخر ہے کہ بلاول صاحب میں وہ جرت ہے, ہمت ہے, طاقت ہے. اور اگر کی بات ہو رہی تھی, حفیظ رحمان صاحب کہہ رہے تھے, اس پر بھی ضرور اگر ڈیل ہوتی جناب, تو ہماری جو ہے جس میں ابھی پاپولر ووٹ بھی سب سے زیادہ, اتنی ریگنگ کے باوجود 25% سے زیادہ ہم نے جو لیا ہے, اور اس کی اتنے ریگنگ کے باوجود بھی پی ٹی آئی یعنی پیپلز پارٹی اپنی حکومت کی سیٹیں دیکھیں, نون لیگ کی سیٹیں دیکھیں, نون لیگ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ 7-8 سے زیادہ 9 تک جو ہے مشکل لے سکی ہے. اور وہ جو لوگ بھی جو آزاد امیدوار ہیں, میرے خیال میں سب کو بکاؤ مال نہیں سمجھنا چاہیے. گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے عزت دار ہیں, وہ اب ان پر پریشر جو مزید ڈالا جا رہا ہے آزاد امیدواروں پہ, یہ دوست اور دھاندلیاں. جی مجھے یہاں پہ اب ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب لاہور قلندر کی آپ بیٹنگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف ادھر بھی ایک میچ ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی بیٹنگ بھی ہو رہی ہے, بالنگ بھی ہو رہی ہے, کوئی گگلی مار رہا ہے, کوئی چھکے مار رہا ہے. ادھر امپائر کوئی نہیں ہے, میں کوئی امپائر نہیں ہوں, میں میزبان ہوں, لیکن دوسرا جو میچ ہے اس میں ایک امپائر بھی ہے. تو یہ امپائر جو ہے گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن ہے, اس پر عدم اعتماد کر رہی ہیں ساری اپوزیشن پارٹیز. اچھا, ابھی سینیٹر صاحبہ نے اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی گلگت بلتستان کے عوام بڑے عزتدار لوگ ہیں. بالکل ایگریڈ, بڑے جفاکش اور عزتدار لوگ ہیں, اور برف باری کے اندر وہ پولنگ اسٹیشنز پہ گئیں, خواتین بھی وہاں پہ گئی, لیکن عزتدار لوگوں نے عزتدار لوگوں کو ووٹ دے دیا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جتوا دیا. اور جن انڈیپینڈنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ چلے جائے تو وہ بھی کاؤ مال نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ان انڈیپینڈنٹس میں 4 ایسے ہیں جن کو آپ کی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا, تو وہ آزاد کھڑے ہوئے. That's what I'm saying. وہ آلریڈی ہی ہمارے ہیں, تو لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ حکومت بنانی ہے. اب چونکہ ان لوگوں کو عادت ہے پوری عمر ہارس ٹریڈنگ کی, خرید و فروخت کی. آپ کو یاد ہے جب انہوں نے سینٹ کے چیئرمین میں, جب ان دونوں پارٹیوں نے سینٹ چیئرمین کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا تھا, تو ان کے اپنے سینیٹرز نے ووٹ ڈال دیا تھا سینٹ کے چیئرمین کو. انہوں نے کہا تھا ہم کمیٹیاں بنائیں گے. تو ان کے ووٹ کس نے خریدے تھے؟ میں وہی پوچھ رہی نا, یا یہ بتائیں گے کہ ان کے ووٹ کہاں چلے گئے, یا انہوں نے اتنی جرت کی, کہہ رہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے جرت مند ہیں, جرت کریں نا, آپ نے ان سینیٹرز کے نام بتائیں جو سینٹ کے اندر پھر بک گئے تھے نا, پھر بتائیں نا, یا تو پھر کہیں کہ ان کا ضمیر زندہ تھا کہ انہوں نے صحیح ووٹ ڈال دیا تھا. بلوچستان کے چھوٹے صوبے سے اگر چیئرمین بن کے آ بھی گیا تھا تو ان کو ٹھیک لگ رہا تھا. تو اگر انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں کس نے خریدا, یہ بتائیں نا. اچھا دوسری میں ویٹ کر رہی ہوں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ چونکہ وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو ہم جیت جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کے وفاق میں حکومتیں تھیں یہ لوگ جا کے جیت جاتے تھے. اب چونکہ ہماری حکومت ہے تو جب ان کو اتنا ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا آلریڈی الیکشن کمیشن کے اوپر, تو پھر وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے گئے تھے, کچھ لوگ رنگ برنگے سیرے کرنے گئے تھے, سیر سپاٹے کرنے گئے تھے, کیونکہ ووٹ والے لوگوں نے تو ووٹ ان کو نہیں دیا, وہ تو صرف ان کا تماشا دیکھنے گئے تھے. پھر یہ کہہ رہے ڈیروگیٹری لینگویج,
آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی لینگویج سنی ہے؟ وہ کس طرح کی زبان استعمال کون سا کرتے لفظ ہیں؟ انہوں نے قابل اعتراض بولا ہے؟ جو میں تو وہ بول بھی نہیں سکتی جس طریقے کے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ فرسٹ لیڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ میرا خیال میں پھر سب سے پہلے تو پابندی لیکن وہ بات انہوں نے گلگت بلتستان میں نہیں کی، وہ بات وہاں پہ بھی انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ باتیں کی. اب انہوں نے کہا، آپ نے ان سے پوچھا کہ جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہے یہ جی انہوں نے جو آپ کے بارے میں کہا، آپ اس کو ڈینائی کرتی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی درار نہیں ڈالوں گی، میں صرف وہ لفظ ہے وہ بچپن میں سنتے تھے کہ اشکال بنا کے وضاحت کریں. کیا اس سے زیادہ وہ اشکال بنا کے آپ کو وضاحت کر کے دیں؟ وہ آپ سے سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آپ پہلے اپنے سندھ کے صوبے کا کچرا تو صاف کر لو، پھر آ کے آپ یہاں پہ الیکشن لڑو. آپ نے یہاں پہ دھاندلے کی ہیں. سیکنڈ بات، ان سے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب آلریڈی پوچھ چکے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے پاکستان کے اعلیٰ اس پہ اداروں کے اوپر جب آپ نے الزامات لگائے تو آپ کے پاس وہ ہے، ثبوت ہے؟ جیسے ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں نا رسیدہ کڈو، ہم کہتے تھے کہ پاناما میں ثبوت دکھاؤ. اچھا، فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم کوئی حکومت کا اعلان نہیں مانتے، ہمارے تمام جلسے اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے. تو اب اس پہ حکومت پھر ان جلسوں کو روکنے کے لیے کوئی طاقت کا استعمال کرے گی؟ طاقت تو ہم نے کبھی بھی نہیں استعمال کی، لیکن میں میر صاحب ذرا اپنی پہلی والی بات کمپلیٹ کر لوں. انہوں نے کہا نا کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں، آپ اپنا جا کے بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ اچیومنٹ ہے تو میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں. یہ میرے پاس ہے، ورلڈ بینک نے سندھ کی حکومت کو پیسہ دیا تھا 1.5 بلین، اینڈ دیٹ واز فار دی پریگننٹ خواتین، جس میں ان کو اچھی خوراک دینی تھی تاکہ سٹنٹڈ گروتھ کے بچے پیدا نہ ہو. اس میں سے 1 روپے کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے. کیا یہ وہاں یہ کہنے گئے تھے کہ اگر آپ مجھے ووٹ دے دیں گے تو میں آپ کو سندھ کی طرح صوبہ بنا دوں گا تاکہ کراچی گنزدہ ہو جائے؟ اچھا، میری انڈورسمنٹ کون کر رہا ہے؟ حافظ حفیظ الرحمان کریں جو پاکستان پی ایم ایل این کے ہیں، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں آپس میں بھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ویسے آپ مانے یا نہ مانے، حافظ حفیظ الرحمان کا جو بیان ہے نا، جس کی وہ خود ہی تردید کر رہے ہیں، یہ آنے والے کئی ادوار تک اس کا ذکر اب ہوتا ہی رہے گا، وہ جو مرضی کرے. لیکن اب کیونکہ میرے پاس ٹائم ذرا کم رہ گیا، ایک چھوٹا سا میں شارپ سا بریک لے لوں اور فوراً واپس آ رہا ہوں. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ اعلانات کیے ہیں. انہوں نے ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی بات کی ہے، دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوگا شو آف ہینڈز کے ساتھ ہوگا. تو وہ جو بات تھی آپ کی پہلے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کس کو ووٹ دے دیا، تو یہ جو شو آف ہینڈز والا ہے اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ میر صاحب، ریفارمز ضرورت ہے مگر عمران خان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کیسے ہٹائیں گے اس کو؟ یس، اب آ جائیں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے آئینی کہ اس کے خلاف عدم اعتماد آئے، مگر امپائر کے ہوتے ہوئے یہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے جو جلسوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے، وہ عوامی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جلسے کرنے ہیں کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے. میں کہہ رہی ہوں وہ تو ووٹ کے ذریعے گلگت بلتستان میں رزلٹ نہیں مل گیا. زرتاج اگر جی مناسب پلیز. میں گزارش کروں گا میر صاحب کہ پہلے بھی کون سا ان کی اجازت سے جلسے ہو رہے تھے. ہم اجازت مانگتے تھے، دیتے نہیں تھے. جس طرح پکڑ دکڑ جو کچھ کرتے تھے یہ اب بھی کریں. مگر جو سیلاب ہے عوام کا، اس کو ہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا، یہ عوام کا سیلاب ہے یا کرونا کا سیلاب ہے؟ نہیں، عوام کا سیلاب اپنی جگہ ہے، کرونا کا سیلاب اپنی جگہ ہے. دونوں دو سیلاب ہیں. ایک سیلاب کو دوسرے سیلاب سے بچانے کی ضرورت ہے، مگر تیسرے سونامی سے سیلاب جو ہے وہ بچنا چاہتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں، انہوں نے ایک ریفارمز کی بات کی ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ ریفارمز ہوں گی اگر یہ 2.5 سال فیٹ اپ پہ یا کوئی اور قانون بناتے رہے. یہ تو صدارتی نظام کے حامی ہیں بھائی، ان سے ریفارمز کی کیسی توقع کر سکتے ہیں آپ؟ ان کے وزراء، ان کے گورنر کا جو آئین ہے اس کے خلاف جو بھی جائے گا اس کی تو ہم حمایت نہیں کرتے. اور یہ دیکھیں یہ پارلیمانی معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں. انہوں نے کوئی کبھی، میں نے ان کا بیان نہیں دیکھا. ہمارے پارٹی نے کبھی دیا بھی نہیں اور ہم خود الیکٹ ہو کر آئے ہیں. چلے ان کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے. ان کے گورنر جو خیبر پختونخوا ہے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، ان کے کچھ وزراء نے کون سا سٹیٹمنٹ دیا. چلیں آپ چھوڑیں، میں ذرا سسی پلیجو صاحبہ، آپ کیونکہ سینیٹر ہیں تو اس لیے بڑا ریلیونٹ بنتا ہے یہ سوال. آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ آئینی ترمیم کے لیے بل لاتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟
میر صاحب ہر چیز پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، جس کو یہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن یا الیکشن فارمز کے حوالے سے، تو اس میں کی تو میٹنگز ہو نہیں رہی ہیں. صرف ایک ہی اس میں ہوتی ہے جو پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی ہے، جس میں ابھی بھی میں خواتین کے حوالے سے ہم نے ایجنڈا رکھا تھا جس کو پریزائڈ میں کرتی ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں دفعہ وہ میٹنگ کینسل کی گئی ہے. ابھی 20 کو بھی ہونے والی تھی، وہ بھی کینسل کی ہے، جو کیونکہ ڈومین ہمارا الیکشن کمیشن ہمارے ڈومین میں آتا ہے اس کا بھی. ورنہ یہ جو جوائنٹ کمیٹی تھی اس کا تو میٹنگ ہوتی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ میں لے کر آنے والی چیزیں ہیں، ہر چیز ڈائلاگ سے لے کر ہر چیز جو ہے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. بحث اس کی ریفارمز بالکل ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں، لیکن جتنے ہو چکے ہیں اس کا تو ہم نے دیکھا دھجیاں کس طرح اڑائی انہوں نے. دوسری چیز میں کہنا چاہوں گی کہ سرتاج گل صاحبہ نے جو بھی الزامات لگائے، میرے خیال میں یہ خود رخ ان کو انہی کی طرف ساری چیزوں کو بنتا ہے. پہلی بات یہ کہ سینٹ کے الیکشن بدترین دھاندلی ہوئی جس کی جتنا مسمت کی جائے کم ہے، اور ان جو بے شرم اور خوار لوگ جو بھی ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کے دھاندلی پریشر میں آنے کے بجائے پہلے استعفیٰ دیتے، پھر آ کر جو ہے وہ کہتے دوبارہ سے لڑ کر آتے تو دوسری چیزیں. یہ تو ایک دھبا ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ لگ چکا ہے، اور ساری جماعتوں کے حوالے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز میں مختصر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سندھ کے حوالے سے کہا گیا ہے، سب سے زیادہ وکٹمائزیشن معاشی مار جو دی جا رہی ہے اس صوبے کی دی. این ایف سی میں کٹوتی بھی کٹوتیاں ہیں. پانی سندھ کا بند ہے. سندھ کے حوالے سے ابھی دیکھیں کہ جزائر کے حوالے سے جو یہ انکانسٹیٹیوشنل ایک آرڈیننس لے کر آئے، کیونکہ یہ آرڈیننس کی فیکٹری بن چکے ہیں. لوگ سارے کھڑے ہیں، 2 اسمبلیز رد کر چکے ہیں. یہ جو سے مس نہیں ہو رہے، بتائیں ہمیں کہ کس نے کمیشنز کھائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے ایک صوبے کی جو اس میں میں آ رہی ہے چیز، اس کی جو ہے. بہت شکریہ سسی پلیجو صاحبہ، اور بہت ساج گل وزیر صاحبہ، اور بہت شکریہ جناب جویل لطیف صاحب. اور میں چلتے یہی کہوں گا کہ آخر میں نے سیاست پہ گفتگو کی، لیکن آغاز ہم نے کرکٹ سے کیا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل میچ تماشائیوں کے بغیر ہو رہا ہے. ہمیں کرونا سے احتیاط کی ضرورت ہے، تو اگر یہ میچز جو ہیں یہ تماشائیوں کے بغیر ہو رہے ہیں تو آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو پلیز ماسک لگا لیا کریں. میچ میں جو بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا، اور پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.